پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ ہمیں ایک ہی دفعہ ایک سخت فیصلہ کر لینا چاہیے. اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے اسے میرے خیال میں لاک ڈاؤن کہنا بھی مناسب نہیں ہے, اس کے لیے کچھ اور نام ہو جانا چاہیے. اب دے ہیو براٹ انادر تھنگ کہ جی ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے جائیں گے. جسٹ دیٹ میک سینس. اگر آپ کے پاس ایسی ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں, ان ایریاز کو آپ کوارنٹائن کر سکتے ہیں اور وہاں ایک لمیٹڈ آپ کاروبار کی ایکٹیویٹیز کی اجازت دے سکتی ہیں تو ضرور کریں. لیکن ہمارے پاس بنیادی طور پہ اس ہائیسٹ لیول کے اوپر کلیئرٹی آف مائنڈ اور یکسوئی ابھی تک نظر نہیں آئی. کچھ انڈسٹریز کو آپ نے اجازتیں بھی دے دی ہوئی ہیں, جن کو اجازتیں دے دی ہیں انہوں نے لوگوں نے آنا جانا بھی ہے, مارکیٹس بھی آپ نے کھلی کی ہوئی ہیں. اور مجھے تو سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ حکومت کی جو اپنی یکسوئی ہے اور جو اپنی کلیئرٹی آف مائنڈ ہے اس کے اوپر تو چلو سوالیہ نشان ہیں سو ہیں. میڈیا میں اتنی وائڈر پبلشنگ کے باوجود بار بار لوگوں کو سمجھانے بتانے کرنے کے باوجود جو ہماری عام پبلک ہے وہ بھی اس کی جو خطرناکی ہے اس کو محسوس نہیں کر رہے اور عام بندہ احتیاط نہیں کر رہا. ایسے میں فیڈرل گورنمنٹ کو ایک کیٹیگوریکلی کلیئر میسج دینا چاہیے. اس وقت زندگی اور موت کے درمیان مسئلہ ہے, بھوک اور زندگی کے درمیان مسئلہ ہے. اسی وقت لیڈرشپ کا ایک امتحان ہے اور انہیں ایک فرم ڈیسیشن لینا چاہیے. انفارچونیٹلی سب سے زیادہ کنفیوز سگنل جو ہے نا وہ ہمارے اسلام آباد سے اب تک آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ان کنفیوزنگ سگنل کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کے ادارے بھی سرگرم ہیں اور آپ نے فرمایا کہ حکومت اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی, اور میرا بھی یہی تاثر ہے کہ جس ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. اور وزیر اعظم کے غیر منتخب جو ایڈوائزر اور ترجمانان کی ایک فوج ظفر موج ہے وہ اس کو پیٹرول ڈال کے بجھانا چاہتی ہے, اس چنگاری کو آگ لگانا چاہتی ہے. پچھلے دنوں اپسوس کا ایک سروے آیا, یہ ایک فرینچ سروے کا ادارہ ہے, کارپوریٹ ریسرچ کرتا ہے. انہوں نے ایک سروے کیا جو میں نے اس میں سے بات پک کی بڑا ڈیٹیل میں. انہوں نے پاکستان کے 4 صوبوں سے سروے کیا. پاکستان کے 94% لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کرونا کے بارے میں سنا ہے, اگرچہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کی جو مضر اثرات ہیں ان کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں, لیکن سن رکھا تھا. لیکن ان میں سے 87% افراد جو ہیں وہ اس بات پہ مصر تھے کہ وہ اپنی جو مذہبی ریچولز ہیں, ریلیجیس ریچولز ہیں, اور انہوں نے تمام مذہبی لوگوں سے پوچھا کہ وہ اپنے جا کے عبادت گاہوں میں کریں گے نمبر 1, اور بازار میں بھی وہ اسی طرح ہی جانا پسند کریں گے جس طرح کہ وہ پہلے جا رہے تھے. اس کو کیا کہا جائے؟ یہ ہم کو میڈیا اچھی طرح ابلاغ نہیں کر پا رہا, حکومت کوئی متفقہ بیانیہ نہیں دے پا رہی کہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایک فیٹل ڈیزیز ہے, لیکن پھر بھی وہ مساجد میں, مندروں میں, چرچوں میں جانے پہ مصر ہیں, بازاروں میں جانے پہ مصر ہیں. اس میں فالٹ کس کا ہے؟ خالد صاحب, میں مختصر جواب چاہ رہا ہوں آپ سے. بنیادی طور پہ میرا خیال ہے ہماری اوورآل جو قوم کی ایک مجموعی سیوک سینس ہے یہ اس کا کیا طرح ہے. ہم عقل اور فہم کو ذرا کم ہی استعمال کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ کرونا کی صورت میں جو ایک اندیکھی وبا آئی ہے, جن لوگوں نے, جن ملکوں نے اسے بھگتا ہے انہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنی تباہ کن چیز ہے. لیکن ہمارے ہاں جو عام لوگ ہیں اس میں سے خاصا بڑا حصہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بس سازشی تھیوریاں ہیں بے تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں چلے لیبارٹری سے نکالا ہوا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو مجموعی طور پہ ہمارے جو عوام کا ایک فہم ہے یہ اس کا میرا خیال ایک المیہ ہے. دوسرے نمبر پہ میڈیا میں بہت حد تک جو خبریں آئی ہیں وہ عمدہ آئی ہیں, انہوں نے اویئرنیس بھی کریٹ کی ہے, لیکن اس میں خوف جو ہے نا وہ یک طرفہ طور پہ بہت زیادہ کریٹ کیا گیا ہے. لیکن مجموعی طور پہ المیہ ہے کہ ہم جب وقت آتا ہے عقل و فہم کو استعمال کرنے کا نہیں کرتے. جہاں تک مساجد کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہم شروع سے اجماع امت کی بات سنتے آئے ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ جب تمام علماء اور تمام جو لوگ ہمارے علماء مذہبی پیشوا ہیں وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو ہم سارے تسلیم کر لیتے ہیں. اب یہ کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ دوسرے ممالک میں جو مذہبی پیشوا ہیں, سعودی عرب سے لے کے ایجپٹ تک, انڈونیشیا, ملیشیا, سب نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور ہم نے یہاں رہتے ہوئے اس ملک میں اس پورے معاملے کو ایک عجیب شکل دے دی ہے
کہ جس میں یہ ایک مطلب ایک قضیہ سا بن کے رہ گیا. اس پہ اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ کیا. اس کو قضیہ بنانے میں یا اس کو متنازع بنانے میں حکومت بھی, ہمارے مذہبی پیشوا بھی, میڈیا بھی اور ہماری عوام بھی اس میں شامل ہے, جو کہ یہ احساس ہی نہیں کر رہی کہ جب مساجد میں آپ 500 700 1000 بندہ جو ہے وہ جائے گا تو یہ کورونا کس تیزی سے پھیل سکتا ہے. اس میں یہ ہم ساروں کا ایک اجتماعی المیہ ہے اور ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے, کیلسنس ہے, انڈیفرنس ہے, اگنورنس ہے, اس سے زیادہ اور کیا کہیں. جی اپنا میاں سیف الرحمان صاحب, یہی سوال آپ کے ساتھ, لیکن اس میں تھوڑا سا میں تڑکا لگا دوں کہ ہم نے, ہماری حکومت کیا کرتی ہے, وہ سوشل میڈیا ٹیم انلیش کر دیتی ہے, ان کی زنجیریں کھول دیتی ہے اور وہ مولویوں کو وہ گالیاں دیتے ہیں. اچھا ظاہر ہے جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ جواب میں مدافعتی کام کرے گا, لیکن جیسے ہی ان کو انگیج کیا جاتا ہے, ان کو بلا کے کوئی لاجک اور سے بات کی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, بند کر لیجئے, ہم بھی گھر میں بیٹھ کے تراویح پڑھیں گے اور ہم اپنے جو متاثرین ہیں ان کو بھی کریں گے. تو یہ جو پہلے انلیش کر دینا اور کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دینا, جیسے نیب کر دیتا, ٹھیک ہے, اس کے بعد بلا کے کوئی بات بھی نہیں ہے, یہ نان ایشو کو ایشو بنانا. ایگزیکٹلی دیکھیں, ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی ڈونر فٹیگ, اس طرح کے فٹیگ ہوتے تھے. جی آپ ایک ایسا یعنی ایک اس طرح کا ایک بلڈ کر دیتے ہیں پروپیگنڈا یا سوچ منفی یا پازیٹیو یا کنفیوزنگ کہ ایک فٹیگ پیدا ہو جاتا ہے. ایک مدافعت آپ نے لفظ بولا بھی ہے, یعنی آپ سوچتے ہیں کہ جناب یہ جہاں سے بھی, اب اگر وزیر اعظم کوئی نیشنل پالیسی نہیں دے رہے یا غیر سنجیدہ ہیں, یا ابھی بڑا اچھا لفظ خالد محمود رسول صاحب نے بولا کہ پیچ ورک کے ذریعے کام کر رہے ہیں, تو لوگ تو سمبولیکلی سوچتے ہیں رضی صاحب. لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک پیغام لیتے ہیں لیڈر سے اور اس میں سے نتیجہ اخذ کر کے اس طرح کے رویے بھی بن جاتے ہیں. ایک تو رویہ عمومی ہوتا ہے قومی کہ جی ہم جیسے ہم لوگ آپس میں کراؤڈنگ کا بھی یہاں پہ ایک تصور ہے, بغل گیر بھی ہوتے ہیں, لوگ آپس میں ملتے ہیں, مصافحہ کرنا, مساجد میں تراویحوں میں جانا. آپ روزوں میں بھی دیکھیں بڑا اہتمام ہوتا ہے, یعنی کہ روزوں میں ایک تو افطاری کا اپنا ہوتا ہے کہ ایک فریضہ آپ نے ادا کرنا ہے, ایک افطاری پہ وہ ایک جمگٹھا سا لوگوں کا اکٹھے ہونا. تو یہ آپ لوگ بھی بطور صحافی اور ہم بھی ایک عرصہ کئی میں اب تک ہزاروں کی تعداد میں تراویحیں بھی یہ افطاریاں بھی اٹینڈ کی, تو یہ کلچر کا بھی حصہ ہے. لیکن جب آپ اوپر سے لوگ پھر بھی جب آپ کا لیڈر ایک کنفیوزنگ سگنل دیتا ہے تو لوگ چونکہ سمبولیکلی سوچتے ہیں, یعنی یہاں پہ یہ تصور ہے کہ یہ بیماری ہے بھی اور شاید نہیں بھی ہے. جی یہ جو لاک ڈاؤن یہ شاید 9 مئی کو ختم ہو جائے گی. جی اور 9 مئی کا اب دیکھیں نا, یہ جو 9 مئی کا تصور ہے اور ایک ماٹھا سا لاک ڈاؤن کا جو تصور ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی چیز ضرور ہے لیکن کوئی اتنی سنجیدہ نہیں کہ جس میں کوئی قومی پالیسی آئے, کوئی بڑی واضح قسم کی جامع پالیسی بن جائے یا لوگوں کو ایک پورا متبادل پلان دے دیا جائے امریکی پاگل نے آف لیونگ آف ڈوئنگ بزنس. تو اس میں چونکہ یہاں پہ جو آپ دے رہے ہیں, پھر آپ یہ جو کنفیوزنگ سگنل دے رہے ہیں, آپ کا جو میرا خیال امپلیمنٹر ہے, جو سپاہی ہے, جو فوجی جہاں بھی کھڑا ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کس منہ سے کس کو کیا کہوں کہ کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو. یعنی کہ وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب ہاں انہوں نے کہا جی لوگوں کو روکنا ہے, پوچھنا ہے اور جانے بھی دینا ہے. تو اس میں آپ نے کوئی ایک فیصلہ کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف جو آج ڈی جی ISPR کی. میں اپنے طور پر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ہمارے یہاں مسلح فوج ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہے, صحیح, اور ایک میں سمجھتا ہوں, میں تو ان کو کبھی کبھی ڈیسیژن میکرز بھی کہتا ہوں, ون آف دا پرائم ڈیسیژن میکر, جو ڈیسیژن میکنگ میں جن کا بڑا کردار ہے. صحیح. یہاں پہ کوئی ایسی بات کی جاتی یا اتنی بڑی کانفرنس ہوئی کہ جس میں پتہ چلتا کہ جو کنفیوژن ہمارے سول سائٹ پہ پایا جا رہا ہے وہ ایک اتنے بڑے سٹیک ہولڈر نے وہاں پہ کنفیوژن دور کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ جناب آپ جس طرح بھی کریں گے, اچھا فیصلے کریں گے, ایک اجتماعی پالیسی بنائیں اور پرماننٹ پالیسی بنائیں, لوگوں کو ایک پوری گائیڈ لائن دیں. ٹھیک ہے, اس میں جہاں میں ہم اگر سیلاب میں آگے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم کرونا کے آؤٹ بریک میں بھی کریں گے ہیلپ. اگر آپ زلزلے میں ہمارا مشینری استعمال ہوتی ہے, جیسے بھی بھٹی صاحب نے بتایا کہ جی باقاعدہ ریزرووں کو بلا لیا گیا, یہ باقاعدہ آج اعلان کیا گیا, تو اگر یہ سارے کا سارا کچھ اس طرح کر کے ہوتا, اگر میں سمجھتا ہوں اس میں وہاں پہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ایک واضح کوئی ایسا کوئی بیان آ جاتا, کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو لوگ اس میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک وہی بات ہے کہ دیکھیں نا ہمارا بھارت سے جو دشمنی ہے وہ آج کی سٹوری تو نہیں ہے. بالکل صحیح. بھارت کے ساتھ ہماری الرٹنس پہ کیا بحث کرنی ہے,
اور میرا خیال ہے وہ ہم وی آر آلویز ان اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس، ہم تو ہر وقت ہی ہوتے ہیں. اگر 850 سیز فائر وائلیشن ہوئی ہیں تو 850 کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری افواج تو تیار ہے. صحیح. اس وقت تو سب سے بڑی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ تو کرونا کر رہا ہے ہماری لائف کے اندر، اس پہ کوئی بات ہونی چاہیے. بالکل. اور اس میں کوئی واضح قسم کی بات نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کے اس سوال کے جواب میں. جی جی بھٹی صاحب. 3 چیزیں. ایک تو واضح جو سیف الرحمان صاحب نے بات کی ہے، نمبر 1 کہ فوج کا یہ جو فیصلہ تھا کہ تمام اس وقت جو پاک فوج ہے وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے ڈسپوزل کے اوپر ہے. اس وبا سے نپٹنے کے لیے جہاں چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 2 اسمارٹ لاک ڈاؤن کے جو حکومتی احکامات ہیں اس میں ٹیسٹ ٹریس کوارنٹائن جو اسٹریٹجی ہے اس میں بھی آپ کی فوج جو ہے وہ کر رہی ہے. اچھا پھر اس میں جو اور ہاٹ سپاٹ ہیں، ہاٹ سپاٹ کو ہی فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جا کے جو ہے وہ بند کر رہے ہیں اور پھر ان کو نقل و حرکت کے لیے جو ہے بند کر دیا جاتا ہے. تفتان میں 600 افراد کے لیے پری فیب جو ہے وہ بنایا گیا ہے. کوارنٹائن فیسلٹی نیا تعمیر کیا گیا. یہ تورخم بارڈر پہ 300 افراد کے لیے بنایا گیا ہے. چمن پہ 300 افراد کے لیے بنایا گیا ہے. 900 افراد کے لیے خیمہ بستی جو ہے وہ پاکستان ریلوے نے فراہم کی ہے اور یہ فوج کے اس میں چل رہی ہے. پاکستان ایئر فورس اور نیوی جو ہے اس نے پی اے ایف نے چائنا سے 6 سارٹیز یعنی جہازوں کے ذریعے 77 ٹن امدادی سامان جو ہے میڈیکل اکوپمنٹ کا اور ادویات جو شامل ہیں وہ پاکستان پہنچائی ہیں. ڈومیسٹک ریلیف کے لیے جو ہے وہ 17 فلائٹس ایئر فورس کی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پہنچائی گئی ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان سے 149 لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالا گیا ہے بلوچستان سے. اور پاک بحریہ بھی بلوچستان اور سندھ کے کوسٹل اور کریکس کے اوپر جو ہے ایریاز کے اوپر مستحق افراد کے اندر راشن اور پیکٹس تقسیم کر رہی ہے. تو فوج نے اپنی پوری ڈیٹیل یہ اصل میں صرف پریس کانفرنس کا وہ حصہ چلا ہے جو کہ جس میں مین ڈیسیژنز تھے. باقی یہ ایک ڈیٹیلڈ پوری جو کانفرنس تھی اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے جس میں اور بھی ہے میرے پاس. لیکن تھینک یو فار انفارمنگ. چلیے ٹھیک ہے بھٹی صاحب. ارسلان بھٹی صاحب، ایک تو ہم آج سے خالد محمود رسول صاحب کے پورے گھر کی سیر کر رہے ہیں اور کیونکہ تو دوسرا جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا آپ مارکیٹ گئے تھے، کیا نظر آیا آپ کو؟ ایک تو یہ بتائیے گا مجھے کیونکہ میں بھی مارکیٹ سے ہو کے آیا ہوں. جس علاقے میں تھا جو ہے لاہور کے شمالی علاقے میں، وہاں پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ الیکٹرانکس کی، موبائل کی، یہ والی دکانیں جن کا کھولنے کی اجازت کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا وہ بھی کھلی ہوئی تھیں. اور اب شام کو تقریباً